السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر خارجہ کی افغان ملٹری انٹیلیجنس کے نائب سربراہ سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، تمام مسائل کے حل کی ضرورت پر غور۔ افغان وفد نے 4 دہائیوں سے لاکھوں افغانیوں کی فراخ دلانہ مدد پر پاکستان کی تعریف کی۔ بلے کی واپسی کا عدالتی فیصلہ عجلت میں دیا گیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ PTI رہنما کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان لینا انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوال ہوگا۔ یقین ہے کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان کے معاملے کو ایسے نہیں جانے دے گی۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے انتخابی قربتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے۔ نگراں حکومت نے خواجہ سرا کمیونٹی کو نظر انداز کر دیا۔ خواجہ سرا رہنما کا کہنا ہے کہ ہماری تعداد 3000 رجسٹرڈ کی جاتی ہے، جو سراسر زیادتی ہے۔ ایکس کارڈ پر ہمارے لوگوں کا ووٹ رجسٹرڈ ہی نہیں۔ کراچی میں رواں سال کی سرد ترین صبح، مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان، پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر ویز بند۔ کینیڈا کا کلین ٹیک انقلاب زیادہ صاف توانائی کے بغیر محدود رہے گا۔ کینیڈین وزیر صنعت کا کہنا ہے کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو بڑھانے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ 2024 میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کینیڈا کا آرکٹک سمندری فرش پر مسابقتی دعووں پر امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ، دونوں ملک سمندری حصے پر ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سمندری علاقے میں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہونے کا امکان ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی چھٹیاں عوام کے خرچے پر نہیں گزاری۔ کینیڈین وزیر اعظم دفتر کا کہنا ہے کہ ٹروڈو اور ان کا خاندان جمیکا میں تعطیلات کے دوران بغیر قیمت کے ٹھہرے تھے۔ ٹروڈو کی چھٹیوں کے دوران قواعد پر عمل کیا گیا۔ کرمان دھماکے، ایران کا ذمہ داروں کو سخت جواب دینے کا اعلان، صدر کا دورہ ترکیہ منسوخ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں دھماکوں میں داعش ملوث ہو سکتی ہے۔ ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی قبر کے نزدیک دھماکوں میں 103 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ غزہ میں رہائشی علاقوں پر اسرائیلی بمباری، مزید 120 فلسطینی شہید۔ غزہ کے 36 میں سے 23 اسپتال مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ فلسطینی گروپوں کا اسرائیلی فوجیوں پر بڑا حملہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے قندھار کے گورنر اور افغانستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حاجی مولا شیری سے ملاقات میں کابل کے ساتھ مسلسل روابط اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے قندھار کے گورنر اور افغانستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حاجی مولا شیریں سے ملاقات میں کابل کے ساتھ مسلسل روابط اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، افغان وفد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی اور انہوں نے باہمی دلچسپی کے اہم امور بشمول امن و سلامتی کے ساتھ عوام کے رابطوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انہوں نے علاقائی تجارت اور روابط کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تشویش کے تمام مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ علاوہ ازیں حاجی مولا شیری نے 4 دہائیوں سے لاکھوں افغانوں کی
فراخ دلانہ حمایت پر پاکستان کی تعریف کی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطحی رابطے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بعد ازاں وزیر خارجہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ایکس پر قندھار کے گورنر سے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ باہمی تعلقات، تجارت اور رابطوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ گورنر ملا شینی سے تعمیری ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ مسلسل رابطوں کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں نگراں وزیر خارجہ نے تجارت اور رابطوں کی مکمل صلاحیت کے استعمال کے لیے تمام مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ افغان وفد نے 4 دہائیوں سے لاکھوں افغانیوں کی فراخ دلانہ مدد پر پاکستان کی تعریف کی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ انتخابی نشان بلے کی واپسی کا عدالتی فیصلہ عجلت میں دیا گیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ انتخابی نشان بلے کی واپسی کا عدالتی فیصلہ عجلت میں دیا گیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ کسی صورت الیکشن بائیکاٹ کی جانب نہیں جائیں گے۔ قوی یقین ہے کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان کے معاملے کو ایسے نہیں جانے دے گی۔ اگر بلے کا نشان نہیں ملے گا تو بھی الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان واپس لینا پارٹی ختم کرنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے آئی ایم ایف سے کسی بھی اجلاس کی تردید کی۔ انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان سے ملاقات تھی، جس میں ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان بلہ بحال نہیں کرتی تو پھر آزاد امیدوار کو انتخابی نشان ملے گا، جس سے جمہوریت اور ایوان زیری کی شکست ہوگی، جبکہ صاف و شفاف انتخابات نہ ہونے پر معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کا آرڈر واپس لیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا۔ اس دن 4 گھنٹے سماعت ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان لینا انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 859 انتخابی نشستوں پر آزاد انتخابات کروا کر آپ کرپشن کی بنیاد رکھیں گے، 80% کریڈیبلٹی والی پارٹی باہر ہوگی تو نقصان ہوگا۔ یہ سارے مقدمات سیاسی انتقام کی بنا پر ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں بڑھ گئیں۔ دونوں بڑی جماعتوں نے این اے 127 اور این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں بڑھ گئیں۔ دونوں بڑی جماعتوں نے این اے 127 اور این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے۔ ایم کیو ایم سے بھی اس سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی بات چیت ہوئی۔ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال شہباز شریف کے مد مقابل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت جاری ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پر اپنے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی نے این اے 127 لاہور سے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ مسلم لیگ نون کو این اے 242 سے اپنا امیدوار بٹھا کر اور لیگی امیدوار کی حمایت کرنے کی بھی پیشکش کی گئی۔ خورشید شاہ اور دیگر رہنماؤں کی شہباز شریف اور ایاز صادق سے ملاقاتیں ہوئیں۔ نون لیگ کی سینئر قیادت نے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کر دی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا امیدوار بٹھا کر بدلے میں لاہور کی سیٹ چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت جاری ہے، جلد حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس لاہور میں ہوا۔ آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کا نام بطور امیدوار وزیر اعظم پیش کیا، جسے سی ای سی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے سابق صدر اور سی ای سی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری نے مجھے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے، وہ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، عوام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے۔ نون اور تحریک انصاف دونوں کو قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت ایک کو اہل اور دوسرے کو نااہل کرے۔ مولانا فضل الرحمان کا الیکشن آگے کرنے کا اپنا موقف ہے۔ ہمیں جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس یاد ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، جو پتھر پر لکیر ہے۔
خواجہ سرا رہنما شہزادی رائے نے کہا ہے کہ کراچی میں 20,000 کے قریب خواجہ سرا موجود ہیں، لیکن جب ووٹنگ اور مردم شماری کی بات آتی ہے تو ہماری تعداد 3,000 رجسٹرڈ کی جاتی ہے، جو سراسر زیادتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خواجہ سرا رہنما شہزادی رائے نے کہا ہے کہ کراچی میں 20,000 کے قریب خواجہ سرا موجود ہیں، لیکن جب ووٹنگ اور مردم شماری کی بات آتی ہے تو ہماری تعداد 3,000 رجسٹرڈ کی جاتی ہے، جو سراسر زیادتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جینڈر انٹر ایکٹیو الائنس کی رہنما بندیا رانا، زہرش خانزادی، گڑیا مغل، محرم موئز اور دیگر بھی موجود تھے۔ سندھ بھر میں تمام پارٹیز نے ونگ بنایا ہوا ہے جو ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ نگراں حکومت نے خواجہ سرا کمیونٹی کو نظر انداز کر دیا۔ شہزادی رائے نے مزید کہا کہ ایکس کارڈ پر ہمارے لوگوں کا ووٹ رجسٹر ہی نہیں۔ خواجہ سرا کمیونٹی کا ریاست پر بھروسہ نہیں ہے۔ 2018 میں ایکٹ پاس کیا، جب شناختی کارڈ بنوائے تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے شاگردوں نے اپنا شناختی کارڈ بنوایا لیکن ان کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا۔ یہ سب جان بوجھ کر ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہم ایسے الیکشن کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ شیر کو پنجرے سے نکال کر لایا جا رہا ہے۔ بندیا رانا نے کہا کہ ایک طبقے کو آگے آنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ مردم شماری میں 3,000 خواجہ سرا شو کر کے ہمیں محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ نگراں حکومت نے اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ہم نے خواجہ سراؤں کو ٹریننگ دی ہے کہ مرد یا عورت جو بھی شناخت ہو اپنا ووٹ ڈالیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں آج رواں سال کی سرد ترین صبح ریکارڈ کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں آج رواں سال کی سرد ترین صبح ریکارڈ کی گئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے 20 سے زائد اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران چمن، زیارت، پشین، مستونگ، قلات، ہرنائی، خضدار، لسبیلا، تربت، پنجگور اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں بوندا باندی کا بھی امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ لاہور میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ صبح شہر کا پارہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی مسلسل متاثر ہے۔ بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے آج ملک بھر کی 24 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ ملکی اور غیر ملکی 100 سے زائد پروازوں کی آمد و رفت میں تاخیر کر دی گئی۔ اسلام آباد، سیالکوٹ اور پشاور ایئرپورٹس پر پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے بے یقینی کی صورتحال ہے۔ 3 روز کے دوران ملک بھر کی 88 مقامی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند کے ڈیرے ہیں، جس کے باعث متعدد موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک اور موٹر وے M5 اقبال آباد انٹرچینج سے روہڑی تک بند کی گئی ہے۔ موٹر وے M14 ہکلا ٹول پلازہ سے کھڑپا انٹرچینج تک اور سوات ایکسپریس وے کارٹلنگ سے چکدرہ ٹول پلازہ تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔